السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا ڈراونا سوال ہے جس کو سن کر ہر شخص گھبرانے لگتا ہے اور وہ یہ جاننے کی کوشش کرنے لگتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کی نشانیاں کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت اب بالکل قریب ہے۔ دوستو، قیامت کا مطلب ہوتا ہے اس دنیا کا انت ہو جانا۔ جس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ قیامت آنے سے پہلے 10 بڑی بڑی نشانیاں نہ ظاہر ہو جائے۔ ان 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا اس دنیا میں آنا ہے۔ دوستو، دجال کون ہے؟ وہ اس دنیا میں کب آئے گا؟ دجال دکھے گا کیسا؟ دجال اس دنیا میں آ کر کیا کرے گا؟ اور دجال کا انت کون کرے گا؟ ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دجال کا فتنہ لوگوں کے لیے سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہوگا۔ اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دجال کون ہے؟ تو آپ کو بتا دوں کہ اسلام دھرم میں دجال کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ دجال ایک ایسا آدمی ہے جو لوگوں میں جھوٹ اور بھرم کو پھیلائے گا اور اپنے جادوئی کارناموں اور جھوٹے دعووں سے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ دوستو، دجال کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اسی لیے اس کو دجال کہا جاتا ہے۔ دجال سب سے پہلے اپنے آپ کو ایمان والا بتائے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخری میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دجال دو طرح کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ابھی ہوئیں گے۔ ہر شخص جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اور ہر جھوٹا مولوی صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہی ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب دجال کا آنا طے ہے، اور یہی اہل سنت اور فقہائے کرام اور محدثین کرام کا مسلک ہے۔ احادیث میں دجال کا شکل و صورت بتایا گیا ہے کہ دجال ایک جوان مرد اور لمبا ہوگا اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، جو آنکھ کانی ہوگی وہ پھولا ہوا انگور کی طرح ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور تھوڑا اندر کی طرح دھسا ہوگا۔ دجال کا ماتھا چوڑا ہوگا۔ دجال کے ماتھے پہ کاف الف را یعنی کافر لکھا ہوگا۔ ہر مسلمان اس کو پڑھ لے گا، چاہے اس کو پڑھنا آتا ہو یا پڑھنا نہ آتا ہو، لیکن کافر اس کو نہیں پڑھ سکے گا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ دجال کے نکلنے سے 3 سال پہلے اقال آ جائے گا۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرے سال آسمان سارے بارش اور زمین سارے پیداوار کو روک لے گی، یہاں تک کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہوگی۔ اس اقال کی وجہ سے پورے جانور مر جائیں گے، فتنہ اور قتل و غارت عام ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے۔ تب دجال پورب کی طرف سے اصبہان یا خراسان نامی ایک شہر سے نکلے گا۔ کھانے پینے کی کمی کے علاوہ علم کی بھی کمی ہوگی۔ دین سیکھنے کے بارے میں لوگوں میں خواہش پیدا ہو چکی ہوگی، لیکن علماء اور دیندار بہت کم ہوئیں گے۔ دجال زمین پر 40 دن پھرے گا، جس میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی دن معمولی دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس وقت دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ اس گدھے کی رفتار اس طرح ہوگی کہ وہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی دوری طے کر لے گا۔ پوری زمین میں کوئی ایسا حصہ باقی نہیں رہے گا جہاں دجال نہ جا سکے، لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے دجال اس میں داخل نہیں ہو پائے گا، بلکہ مدینہ کے باہر دلدلی زمین میں اپنا پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ نکلیں گے اور دجال سے مل جائیں گے۔ اس دن مدینہ ہر طرح کے کافر اور منافق مرد و عورت سے پاک ہو جائے گا۔ دجال طرح طرح کے لالچ دے کر لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہویں گے۔ دجال کے فوج کے علاوہ سب لوگ تکلیف اور مصیبت میں ہویں گے۔ دجال کے ساتھ 2 نہریں ہوگی، جس میں سے ایک کو دجال جنت کہے گا اور دوسرے کو جہنم۔ دجال جس کو جنت کہے گا وہ حقیقت میں جہنم ہوگا، اور دجال جس کو جہنم کہے گا وہ حقیقت میں جنت ہوگا۔ اس کے کہنے سے آسمان سے بارش ہوگی، اور لوگوں کے سامنے دجال ایک شخص کو قتل کر کے پھر اس کو زندہ کر دے گا۔
دجال زمین کے تمام خزانے کو باہر نکال کر لوگوں کو دکھائے گا، اور زمین کے سارے خزانے شہد کے مکھی کی طرح اس کے ساتھ ساتھ گھومیں گے۔ جو لوگ دجال کی خدائی پر ایمان لائیں گے ان پر دجال بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں زمین سے نکل جائے گی اور درختوں پر پھل بھی آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں سے دجال آ کر یہ بھی کہے گا، اگر میں تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم لوگ مجھ کو خدا مانو گے؟ تو کچھ لوگ ہاں میں جواب دیں گے۔ جب لوگ اس کی بات مان لیں گے تو دجال کے جو شیطان ہویں گے وہ ان لوگوں کی ماں باپ کی شکل میں ظاہر ہویں گے۔ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تمام اسلام کے دشمن اور دنیا بھر کے تمام یہودی امت مسلمہ کے بغض میں دجال کے ساتھ دے رہے ہوں گے۔ پھر ایک بزرگ دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ وہ بزرگ دجال کے لشکر میں پہنچ کر دجال کا حال پوچھیں گے تو لوگوں کو ان بزرگ کی باتیں بری لگے گی، تو دجال کے چیلے اس بزرگ کے قتل کا فیصلہ بھی کر لیں گے، لیکن کچھ لوگ آڑے آ کر اس کو روک دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر اس شخص کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس بزرگ کو دجال کے دربار میں داخل کیا جائے گا۔ دجال کے پاس پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھیں گے کہ میں نے تجھ کو پہچان لیا، تو ہی دجال ملعون ہے۔ یہ سن کر دجال غصے میں آ جائے گا اور اس بزرگ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لے گا۔ پھر اس بزرگ کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ پھر دجال اپنے چیلے سے کہے گا، اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم لوگ میرے خدا ہونے کا پکا یقین کر لو گے؟ تو دجال کے چیلے کہیں گے، ہم تو پہلے ہی سے تمہیں خدا مانتے آ رہے ہیں، لیکن اگر تم ایسا کر دو تو ہمارا یقین اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑے کو اٹھا کر زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بزرگ کو اپنے قدرت سے جوڑ دے گا اور کھڑا کر دے گا۔ جیسے ہی یہ بزرگ جڑ کر کھڑے ہوئیں گے تو یہ بزرگ کہنے لگیں گے، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم ہی دجال ملعون ہے۔ لیکن اب دجال کی طاقت کو ختم کر دیا جائے گا، پھر دجال کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس لیے دجال شرمندہ ہو کر اس کے ساتھ جو جنت اور جہنم ہوگی ان میں سے جہنم میں اس بزرگ کو پھینک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دجال ملک شام کے ایک مشہور شہر دمشق کی طرف جائے گا، لیکن دجال کے دمشق پہنچنے سے پہلے امام مہدی وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ اس دن فجر کی نماز کے لیے تکبیر ہو گئی ہوگی۔ امام مہدی مصلی کی طرف بڑھیں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ نماز کے بعد امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام لشکر دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال اس طرح پگھلنے لگے گا جس طرح پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کر دیں گے۔ حالت یہ ہوگی کہ ہر درخت، ہر پتھر یہ آواز لگائے گا کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو بھی توڑ دیں گے۔ پھر خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر اتنا زیادہ مال و دولت ہوگا کہ کوئی اس کو لینے والا نہیں ہوگا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہوگا۔